لیکن اس میں حضور اتنا پیار تھا کہ حضرت زید بن حارثہ کو بھی جیسے انہوں نے تو وہ کہہ دیا کہ بیٹا ہے، اور اسی طرح چلتا رہا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے طور پہ ہی جانے پہچانے جاتے تھے. شادی بھی یعنی پھر اچھی جگہ پہ ہوئی، شاید سرکار دو عالم کی وہ کزن ہی لگتی تھی جو تھی. اور لیکن پھر ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی. حضرت زید انہیں ڈائیورس دینا چاہ رہے تھے، لیکن سرکار کو خواب دکھائی گئی کہ انہوں نے ڈائیورس کر دیا ہے اور شادی پھر حضور سے ہو رہی ہے. بڑی عجیب سی تھی. اور حضرت زید بار بار حضور سے کہہ رہے تھے کہ میری اس سے نہیں بن رہی، یہ برداشت نہیں کرتی، یہ ہماری آپس میں نہیں بنتی، مجھے اجازت دے دیں ڈائیورس کی. سرکار نے کہا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر سرکار پہ وہ آیات آ گئی کہ آپ کو جب دکھا جو دیا گیا ہے تو یہ آپ کا خواب سچا، نبی کا خواب سچا ہی ہوتا ہے، تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اور جب عدت پوری ہو جائے گی، اب آپ نے انہیں ڈائیورس سے منع نہیں کرنا، اور عدت پوری ہونے کے بعد بی بی زینب نام تھا ان کا شاید، تو ان سے آپ کو نکاح بھی کرنا پڑے گا. اب یہ عرب میں بہت بڑا جیسے کہ اس معاشرے میں یہ بڑی بدنامی ہو جانی تھی، یا یہ ایک انہونی بات تھی کہ بیٹے کو، کیونکہ وہاں پہ اس وقت تک لے پالک بیٹے کو وہ بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا، وہی بیٹا، وہی رائٹس. تو اگر جی بیٹا کہہ کے اس کے بعد اس کی بیوی جو ہے اس کی ڈائیورس ہوئی تو بیوی سے سسر نے شادی کر لی، تو وہی جو یہاں پہ میڈیا باتیں کرے گا اور ہم لوگوں کے خبیث ذہن سوچیں گے کہ جناب یہ پہلے سے ہی لگتا ہے کوئی چکر تھا. بیٹے کا گھر باپ نے نہیں بسنے دیا اور اس کے بعد اس نے شادی کر لی ہے. اور یہ سب باتیں نعوذ باللہ اس معاشرے میں بھی ہونی تھی. لیکن سرکار کے اتنے ٹیسٹ ہیں اور اللہ کریم نے انہیں کہا کہ نہیں. ساتھ وہاں قرآن کی آیات ہیں. جو بیٹا آپ کا سوال ہے کہ والد وہی ہے اور بیٹا، یہ والے لاز جیسے ہے کہ ماں نے دودھ پلا دیا ہے تو پھر وہ لوگ آپس میں بہن بھائی ہو جاتے ہیں، تو وہ دودھ والی شرط بھی جیسے ہے. لیکن اس طرح صرف منہ سے کہہ دینے سے بیٹا نہیں ہوگا. بیٹے وہی ہوں گے جو اس سے سلب سے پیدا ہوئے ہیں. یہ اللہ نے ایک بار فیصلہ دے دیا. اس لیے اگر آپ اڈاپٹ کریں تو ولدیت نہیں چینج کرنی ہوتی. اگر آپ کسی یتیم کے سر پہ ہی ہاتھ رکھتے ہیں، کسی اکیلے بچے کو پالتے ہیں، کسی کی بھی آپ کفالت کرتے ہیں، تو ولدیت آپ نے نہیں چینج کرنی ہوتی. نمبر 1. نمبر 2، البتہ سرکار دو عالم نے جیسے ایک حدیث ہے اس میں کسی کو کہا کہ تمہارے 3 باپ ہیں، وہ بندہ بڑا پریشان کہ 3 باپ کیسے ہو سکتے ہیں. اس حساب سے سسر بھی باپ ہوتا ہے. اور استاد، وہ استاد جو آپ کو رب سے ملائے، جو آپ کو اللہ کا راہ دکھائے، جو آپ کو حق کی راہ پہ چلائے، وہ باپ ہوتا ہے، وہ بابا ہوتا ہے. اور مولا علی کا فرمان کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے. اب وہ باپوں کے باپ ہیں، مٹی کے باپ ہیں، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا بھائی وہ میرا استاد ہے. اور استاد جو ہے وہ باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مولا علی کو کسی نے کیا سکھانا تھا، لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں بھائی کسی نے مجھے کچھ سکھایا ہے. اس میں بیٹا آپ کے لیے جواب یہی ہے کہ آپ کا اپنا والد بھی موجود ہے، تو والد آپ کا وہی ہے. ہاں وہ دوسرے صاحب بہت اچھے ہیں، انہوں نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اگر آپ کا کوئی بھی امداد کیا، آپ کی زندگی کے مشکل ٹائم پہ آپ کا ساتھ دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ انہیں پیار سے بابا کہتی ہیں، اچھی بات ہے. لیکن ولدیت کے کھانے میں سختی سے منع ہے، اور وہ ولدیت بھی وہی رہے گی جو ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. وہ باپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے، یا ان کی کوئی ایسی بات ہے جو آپ نہیں معاف کر پا رہی ہیں، جو بھی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بائی لا وہی رہے گا. وراثت آپ کو اسی باپ کے مرنے پہ ملے گی. دوسرے جو باپ ہیں ان کی طرف سے وہ والی وراثت آپ کو نہیں ملے گی، کہ ان کی مالی جو دنیاوی لاز ہیں، دنیاوی لاز میں وہی باپ رہے گا. اور یہ چونکہ قرآن نے فیصلہ دے دیا، اللہ نے فیصلہ دے دیا، تو اس میں آپ نے اتنا لمبا چوڑا جو ہے وہ کام نہیں کرنا. ولدیت نہیں آپ نے چینج کرنی ہے، بلکہ اس بچے کو بڑا بھی ہوتا جائے تو اس کو شروع سے ہی بتائیں کہ یہ بھی ماما ہے، یہ بھی ماما ہے، یہ بھی بابا ہے، یہ بھی بابا ہے. اگر کسی نے پال لیا، ہمارے ہوتا ہے معاشرے میں کہ بچہ نہیں ہے تو ماں باپ، ایک بہن بھائی اپنی اولاد دوسرے کو دے دیتے ہیں، بہن دے دیتی ہے، بھائی دے دیتا ہے، اس بچے سے پھر چھپایا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، یہ بے وقوفی ہوتی ہے. میں نے ایسی زخمی روحیں دیکھی ہیں اور انہیں ڈیل کیا ہے کہ انہیں معاشرہ بڑا ظالم ہے، لوگ باز نہیں آتے، لوگوں نے اسے بتانا ہی بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں تو اپنے گھر میں بڑے بات کرتے ہیں، ان کے بچے سن لیتے ہیں، وہ بچے اس بچے کو جا کے کہتے ہیں تم تو ان کے بچے نہیں ہو، تم تو فلاں کے ہو. یہ اتنا بڑا زخم ہوتا ہے کہ وہ بچہ اپنے اسی گھر میں رہتے ہوئے اجنبی ہو جاتا ہے، اس کے شک آ جاتا ہے. پھر اگر اسے حق سچ پتہ بھی چل جائے کہ نہیں میرے اصل میں یہ چچا اور میں تایا جس کو سمجھ رہا ہوں میرا باپ ہے، اس کے دل میں یہ گلہ ساری عمر شروع ہو جاتا ہے کہ میرے جب باقی 4-5 بہن بھائی پل رہے تھے انہوں نے مجھے کیوں نہیں پالا، مجھے کیوں علیحدہ کیا. پھر اگر وہ جنہوں نے پالا ہوتا ہے ان کی اپنی اولاد ہو جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ عورت اور مرد جو ہیں اب اس کو برابر ڈیل کرے. تو یہ بچہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. اللہ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، جب کہا نہیں ہے، پروموٹ نہیں کیا. لیکن ہمارے تو ادھر بہت ٹرینڈ ہے. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آپ نے کیا تو اس کو شروع سے بتائیں کہ یہ بڑی امی ہے، یہ بڑے ابا ہے، یہ چھوٹی امی ہے، چھوٹے ابا ہے. اور ذرا سا بھی اس کا ہو جائے بڑا تو اسے ہاں بتا دیں کہ تم بہت پیار کرتے تھے، ویسے ہی پیار کرتے، تم چھوٹے ہوتے تھے ادھر ہی سوتے تھے، تم ان کے ساتھ ہی سو جاتے تھے، تم نے یہ والے ماں باپ پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہم تو تمہارے ماں بابا ہیں ہی ہیں. تو اسے شروع سے یہ پتا ہو پھر اور بات ہوتی ہے. جب وہ 10-12-15 سال کی عمر میں اچانک ایک کاکی جی تھیں، انہیں 15 سال کی عمر میں آ کے پتہ چلا کہ وہ ان کی بیٹی نہیں ہے، اور جن کو وہ اپنے ماموں مامی سمجھتی ہیں وہ اس کے اصل ماں باپ ہیں. تو وہ کہتی کہ مجھے ماموں کے گھر جا کے بڑا سکون ملتا تھا. میں ادھر جاتی تھی لیکن مجھے تھوڑا سا ویئرڈ لگتا تھا کہ وہ بچے جو تھے نا میں سے تھوڑا سا اور طرح ڈیل کرتے تھے. باقی گھروں میں جاتی تھی، ان کے کھلونے اٹھاتی تھی یا کچھ لیتی تھی، یا تو وہ بچے مجھے مرنے مارنے پہ آ جاتے تھے، اپنی چیز نہیں دیتے تھے. یہ ماموں کے جو بچے ہوتے تھے یہ کئی بار ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے اور ایکسٹرا کرٹیس میرے ساتھ ہوتے تھے یا مجھے دے دیتے تھے. تو مجھے اچھا تو لگتا تھا، لیکن تھوڑی سی اس ایج میں بھی میرے یہ چیز رجسٹر ہوتی تھی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کیوں دیکھتے ہیں، یا کہتے تم دے دو نا اس کو، کوئی بات نہیں، پھر کیا بیچاری. تو وہ بہن بھائیوں کو اصل میں تو اپنے پاس ہوتا تھا کہ نہیں یہ ہمارا ہی. جب میں اس گھر میں انٹر ہوئی ہوں، میں اب پچھلے 3 مہینے سے 2 مہینے سے اس گھر میں رہ رہی ہوں، وہ مجھے اپنا گھر نہیں لگتا. ایک دم سے وہ میرا گھر نہیں رہا، ایک دم سے وہ سارے میرے لیے اجنبی ہو گئے ہیں. ایک دم سے مجھے غصہ آ گیا اس بات پہ کہ میرے ماں باپ نے باقی 4 بہن بھائیوں کے ساتھ میری پرورش کیوں نہیں کی. یعنی ان کے پاس پیسے کم تھے یا انہیں کیا مسئلہ تھا، یا انہوں نے میرے سے چوائس کیوں نہیں لی. حالانکہ اور وہ میں ان ماں باپ کو کچھ نہیں کہتی، مجھے ان سے شرم بھی آتی ہے کہ یہ میرے سے اتنا پیار کرتے ہیں. لیکن بہرحال ایک بچے کی سوچ ہے، اس کی پھنسی ہوئی، تو اللہ ان چیزوں کو اسی لیے آپ کو منع کرتا ہے. لیکن اگر کریں تو پھر اسے شروع سے بتا کے رکھیں. آگے جا کے اس وقت تو آپ لے لیتے ہیں بچہ، کچھ کے تو ابھی مسئلے ہیں. ان بچوں کو وہ جو ایموشنل ٹراما ہوتا ہے اس کے علاوہ جو دوسری سماجی باتیں پیدا ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ جس کیس کا ایک دوسرے کا میں کر رہا ہوں کہ اس کی ساس اس لیے غصہ کر رہی تھیں کہ اس نے لینا ہے تو میرے دوسرے بیٹے کی اولاد لے، ان کی بیٹی لے لے. یہ جو اپنے بھائی کا بیٹا لے رہی ہے یہ کل غیرہ جائیداد جائے گی، میرے منڈے دا مال سارا ادھر جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک پھڈے ہوتے ہیں. یا ان کی جن کی اولاد نہیں ہے ان کا مال سارا یہ اس بچے کے قبضے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ بچہ ہمارے میں سے ہی ہو تاکہ میرے بیٹے کی جائیداد جو ہے وہ ہمارے اندر رہے. اس سے زیادہ بڑا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، لڑکی ہوگی تو وہ باپ کے لیے غیر محرم ہوگی. جو لے پالک باپ بنا ہوا ہے اس کے لیے وہ غیر محرم ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس معاشرے میں بھی
اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، خدا نخواستہ شیطان کئی بار سگے باپ کو بہکا دیتا ہے، تو وہ تو غیر محرم ہے، اور اللہ کی حدوں کے آپ جب توڑتے ہیں اس کے جو کانسیکوینسز آتے ہیں آگے آپ پھر خود تنگ ہوتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی اللہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بھی اللہ نے آپ کو قوانین بتا دیے ہیں، ٹھیک۔ دوسرا، اگر وہ لڑکا ہے تو وہ اپنی ماں کے لیے، جس ماں جو ماں اسے پال رہی ہے، اسپیشلی اگر اس نے اپنا دودھ نہیں پلایا اس کو، تو وہ اس کے لیے غیر محرم ہے۔ پردے کے مسائل آئیں گے جب وہ بڑا ہوگا، اس لیے والد پھر وہی رہتا ہے جو وراثت میں ہے، ولدیت وہی رکھنی ہے، اس کو چینج بھی نہیں کرنا، اور بہتر ہے کہ بچے کو بتائے بھی اگر آپ نے عبداللہ جن کو لے جاتی کو بولا۔ لیکن یہ سارے مسائل آپ علماء سے پوچھا کریں، میں ہو سکتا ہے میں تو اپنی سمجھ فراست آپ کو دے رہا ہوں نا، تو آپ مفتیان سے پوچھیں، آپ کو واضح طور پہ اسلام کی روح سے، اگر آپ مذہب کی روح سے کہہ رہے ہیں، تو میں نے واقعہ قرآن کریم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی شفقت، حضرت زید بن حارثہ سے ان کا تعلق، اور پھر اسی ریفرنس سے جو معاشرے میں بھی جو میرے سامنے کیسز آتے ہیں اس میں جو پرابلمز میں دیکھتا ہوں، اس حساب سے میں نے آپ کو بتا دیا۔